الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ سورہ مومن کی 61ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں دعا کے متعلق تفصیلی بات ہوئی تھی، اور دعا ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کا اندازہ بندے کو ہونا چاہیے کہ جس نے اپنے مالک سے مانگنا سیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اپنے مالک کو اگر منوانا سیکھ لیا اور اس سے مانگنا سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کی دو جہاؤں کی کامیابی کا دار و مدار دعاؤں کی قبولیت پر منحصر ہے۔ یعنی کیسے وہ اللہ سے اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، پھر وہ کیسے اس کے لیے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کی کامیابیوں کا دار و مدار اسی پر منحصر اور موقوف ہے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دعائیں کرتے وقت انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اجرت نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں کچھ تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ فوراً آپ دعا مانگے اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ ہاں، قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک نہ ایک صورت تو ہوتی ہے، لیکن فوراً قبول کرنا بھی کوئی ضروری نہیں کہ اوقاتوں میں جو ہے فوراً بھی قبول ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو بے صبرا پنا اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ میرے پاس سوائے یہ در کے اور کوئی دوسرا در نہیں ہے، مجھے یہیں پر جانا ہے اور یہیں سے مانگنا ہے اور یہیں سے حاصل کرنے کا ہے، اور جو کچھ بھی عطا ہونے والی ہے مجھے اسی رب کے پاس سے عطا ہونے والی ہے، اور یہی رب میرا دینے پر قادر ہے۔ یہ سوچ کر یہ دل میں یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک بات کہ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں، یہ مغالطہ ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہماری دعائیں کہاں سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا بھی دیا گیا ہے اور لوگ عام طور پر ایسا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارے کی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا۔ اللہ تعالیٰ اس میں وہ تمام باطل عقیدہ جو رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی نفی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بندوں سے جو ہے کہہ دیجئے جب وہ میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، جب کبھی وہ مجھے پکاریں اور مجھ سے مانگیں تو میں ان کی دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ قبول کرتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرما رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی جو ہے یہ مغالطے کا شکار ہے یا کوئی جو ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ تمہاری تو دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، تم تو گنہگار بندے ہیں، تم کو فلاں کا واسطہ وسیلہ لگا کر مانگنا چاہیے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ آیت کا انکار ہے، کفر ہے اس آیت کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے مانگو۔ جبکہ جو ہے روایتوں میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کافر کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں، اور نہ صرف کافر کی بلکہ ابلیس جیسے ملعون کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اس نے جو مانگا تھا اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو کیا ہم ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم کو اتنے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اور مزید بات کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا کیے ہیں۔ دیکھیے آپ اٹھا کر قرآن کریم کتنی دعائیں انبیاء کرام کی جو ہے ملیں گی، کیونکہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ بندے، اتنے اچھے بندے، جو انسانوں میں سب سے اچھے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام، اور انبیاء کرام نے سب سے اچھے اور اعلیٰ جو ہے سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے جو ہے سارے انبیاء کرام جو دعائیں مانگی تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جا بجا کیے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی دعائیں انبیاء کرام نے مانگی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر دیے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور معافی مانگی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا جو ہے زمین پر آنے کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے تھے، تو پھر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی دونوں نے مل کر کے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، ہماری جانوں پر، اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور پھر اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام نے مانگی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہا سورہ قمر 27ویں پارے میں جو ہے اس دعا کا تذکرہ آیا ہے۔ نوح علیہ السلام جب بیزار ہو گئے قوم سے، تبلیغ کرتے کرتے کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، مجھے کمزور کر دیا گیا ہے، اب میری مدد فرمائیے آپ۔ مغلوب کا لفظ آیا ہے اس میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے راز دعا مانگی۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں، یعنی یہ اولاد کے لیے جو دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی، ربی حب لی من الصالحین، جس کا تذکرہ سورہ صافات 23ویں پارے میں آیا ہے۔ یعنی اولاد کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کے لیے، آخرت کی ضرورتوں اور کامیابیوں کے لیے ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی ہے۔ جیسا جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کی اور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک اچھا اور نیک جو ہے صالح بیٹا عطا فرمائیے، اولاد عطا فرمائیے۔ پھر ربی حب لی حکمم والحقنی بالصالحین، ایک سورہ شعراء 19ویں پارے میں پھر سے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اچھے لوگوں میں شامل فرما دیجیے، ربی حب لی حکمم والحقنی بالصالحین، پہلے مجھے حکمت عطا فرمائیے اور نیک اور صالح لوگوں میں مجھے شامل فرما لیجیے، یہ دعا فرمائیے۔ پھر سورہ بقرہ پہلے پارے میں جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں قبولیت کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے اس کام کو آپ قبول فرما لیجیے، بے شک آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ اور پھر اپنی ساری نسلوں کے لیے دعائیں فرماتے جاتے ہیں دونوں مل کر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی اب نہ صرف ہمیں جو ہے آپ اپنا فرمانبردار اور مسلم مطیع بندہ بنا دیجیے، بلکہ ہماری نسلوں میں سے بھی جو ہے کچھ ایک ایسی جماعت رکھیے جو آپ کی فرمانبردار ہو، اور ہمیں آپ اپنی عبادتوں کے طریقے سکھلا دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے یا رب، یعنی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے زندہ رکھیے تو اسلام کی حالت میں اور آپ کی فرمانبرداری کی حالت میں، اور موت دیجیے تو پھر جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو ملا دیجیے۔ یہ جو ہے دعا یوسف علیہ السلام کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی، اور اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ مریم میں بھی آیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اے مولا مجھے جو ہے ایک اچھے اور نیک جو ہے بیٹا عطا فرمائیے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اپنے پاس سے جو ہے ایک ذریت مجھے جو ہے میرے ذریت میں ایک بچہ اور بیٹا عطا فرمائیے جو اچھا اور نیک اور صالح ہو۔ جو اولاد کے لیے دعا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص میں جو ہے آیا ہے، یعنی اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب اب جو کچھ بھی آپ میرے لیے نازل فرمائیں گے، جو کچھ بھی مجھے عطا فرمائیں گے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ قصص 20ویں پارے میں آیا ہے۔ اور جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، سورہ مائدہ میں جو ہے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کی خواہش فرمائی تھی قوم کے کہنے پر آپ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور مانگا تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے آپ آسمان سے خوان نازل فرمائیے جو سجا سجایا اور کھانے کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہے میرے امتی جو ہے میرے جو لوگ ہیں اس بات کو تسلیم کر لیں، اور ان کے لیے جو ہے یہ عید کا موقع ہو جائے اولین اور آخرین کے لیے، اور یہ نشانی بن جائے سب کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم
لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ایک دعا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام مانگیں کہ حشر میں کہ اے میرے مولا یہ میری قوم جو تھی وہ جو ہے اس کے تعلق سے آپ فیصلہ کیجئے، آپ چاہے تو ان کو عذاب دیجئے، چاہے تو ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت سے پیغمبروں کا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام جب اتنے سال جو ہے بیمار رہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہیں صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ ان سے دعائیں مانگتے رہے، یہ کہہ کر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے مولا، وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہہ کر جو ہے دعا مانگی کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اور بہت جو ہے معاف فرمانے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی دعا ربی نجنی واہلی مما یعملون کہا، یعنی قوم سے تنگ آ گئے کہ قوم کی بدکاریوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو آپ اس قوم کے لوگوں کے جو عمل ہے اس سے نجات دے دیجئے، میری حفاظت فرمائیے۔ اس طریقے سے جو ہے مختلف پیغمبروں کی دعائیں آپ دیکھتے جائیے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے جو ہے سورہ 7 میں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 30ویں پارے میں، ربی حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یہ کہہ کر بادشاہت مانگی انہوں نے، حکومت اور سلطنت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور کیسا کہ ایسی حکومت اور ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت مجھے عطا فرمائیے جیسی حکومت اور سلطنت آپ آئندہ کسی کو بھی نہ دیجیے، صرف میرے لیے جو ہے ویسی ہونی چاہیے، یہ دعا مانگی۔ اور یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی آخر میں کہ انک انت الوہاب، آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ جب کبھی کسی کو جو ہے اس قسم کی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ اسماء حسنہ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے کہ انت الوہاب۔ انت الوہاب کا مطلب یہ ہے کہ خوب دینے والا، خوب عطا کرنے والا۔ تو سلیمان علیہ السلام بادشاہت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر جو ہے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیریوں میں سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے مولا سے اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی ذات پاک ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، سوائے عبادت کے لائق ذات آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ جو نقل کیے ہیں، ایسی بہت سی دعائیں ہیں قرآن میں، یہ تو نمونے کے طور پر میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یعنی انبیاء کرام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں قرآن کریم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کرو، ایسا ہی جیسا کہ اپنی دنیاوی اور اخروی جو حاجات ہیں تمہاری وہ اپنے رب سے اس طریقے سے مانگو جیسا کہ انبیاء کرام نے مانگا تھا۔ یہ تمام دعائیں بتا رہی ہیں، یعنی انہوں نے کبھی بھی واسطہ وسیلہ نہیں مانگا کسی کا بھی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست انہوں نے دعائیں مانگی، چاہے ان کے لیے دنیا کی کوئی حاجتیں ہوں، اولاد کی حاجت ہو، دنیا کی جو ہے بادشاہت ہو، رزق کا معاملہ ہو، اور جو ہے یا اخروی نجات کا معاملہ ہو، سب کی سب دعائیں انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگی تھی۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ایسا ہی کرنا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے عوام الناس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ تم جو ہے براہ راست دعا نہیں مانگ سکتے، بلکہ تم کو جو ہے کسی کے واسطے سے جانا چاہیے۔ واسطے سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں راست مانگنے کے لیے کہا ہے۔ یہ آیت کا انکار ہوگا اگر کوئی ایسا سمجھے گا تو، اس لیے جو ہے قرآن پڑھ کر اگر کوئی سمجھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے ہمارے لیے، تو پھر ہم کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہمارا عمل جو تھوڑا سا عمل بھی اگر ہوگا تو وہ جو ہے قابل قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہترین اجر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو ان تمام دعاؤں میں جو ہے اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے راست مانگنا چاہیے، اور لیکن جو ہے وہ جیسا کہ جو ہے مانگنا چاہیے، جس طریقے سے اور جس سلیقے سے مانگنا چاہیے ویسا ہی مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی، جیسا کہ گزشتہ درس میں جو ہے وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس طریقے سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بالکل بھی رد نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے قبول فرمائیں گے۔ اور پھر اس آیت میں جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، تاکہ جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں، اور اگر قدرت کو سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ یہ بات بتانے کے لیے آپ قرآن میں دیکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آفاق میں پھیلی ہوئی، انفس میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو نشانی جو ہے بتائی
گئی ہے وہ رات کی نشانی کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے رات بنائی لتسکنوا فیہ، اور پھر فرما دیا اس کے ساتھ کیا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رات میں سکون، لوگ روزانہ سوتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کون ایسا انسان ہے جو رات میں نہیں سوتا یا دن میں جو ہے آرام نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس نے دی ہے یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ 30 پارے میں جو ہے سورہ نبا میں کہ تمہارے لیے ہم نے جو ہے جو رات بنائی ہے وہ جو ہے تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، اور لباس بد کہا اس کو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس انسانی جسم کو چھپا دیتا ہے، ویسا ہی جو ہے رات ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے، یعنی جو بھی مصروفیتیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں دن میں اس کو سب کو چھپا دیتی ہیں۔ اور جو ہے سباتا کہا، وجعلنا النوم سباتا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، سبات کا مطلب ہے کاٹ دینا، قطع کر دینا، یعنی وہ سارے کام کاج جو دنیا میں انسان کرتے رہتا ہے وہ تمام کاموں کو کاٹ کر اس کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیند عطا فرما دیتی ہے۔ تو نیند کا تذکرہ جو ہے اس میں کیا گیا ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے تاریک بنائی، تاریک اور ٹھنڈی بنائی اس وجہ سے کہ انسان اس میں سکون حاصل کرے، اور پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اجتماعی طور پر لوگوں کے اوپر جو ہے جبری طور پر یہ نیند کو غالب کر دیا، اور فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ سب کے سب ایک وقت آتا ہے اس پر جو ہے نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے کہ سب کے سب ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو ہے ربط ضبط ہوتا ہے اور اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کام کاج ہوتا ہے۔ وہ کام کاج اگر جو ہے سب انسان ایک ساتھ نہیں سوئیں گے تو ایک دوسرے کی نیند میں جو ہے خلل ڈالیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر یہ ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ سوتے ہیں، نہ صرف انسان بلکہ سارے جانور اور حیوان اور چرند و پرند سب کے سب سو جاتے ہیں اور سب کو آرام اور سکون مل جاتا ہے۔ نیند کے تعلق سے آپ سوچیے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو کہ جب وہ نیند میں جاتا ہے تو سارے دن کی تکان اس کی جو ہوتی ہے مصروفیت کی وجہ سے وہ سب کے سب چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد بالکل تازہ دم ہو کر فریش ہو کر اٹھتا ہے، یعنی اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر سے جو ہے نئے دن نیا کام کرنے کے لیے وہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ اور نیند نہ آتی ہے جس کو تو اس سے پوچھیے کہ نیند کی نعمت کیا ہے، جو ہے کتنی کاوشیں اور مشکلوں سے جو ہے سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ اس پہ اور بہت باتیں ہیں، نہ صرف نیند کے تعلق سے اور رات کے تعلق سے اور دوسری نعمتوں کے تعلق سے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔